کیا میں جان سکتا ہوں یہ سب کیا ہے؟ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو سندل کو چھوٹے سے بیگ کے ساتھ ہال میں کھڑا پایا۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے، وہ اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ معراج اپنے تاثرات سنجیدہ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ میرے خیال سے میرا یہاں رکنا مناسب نہیں۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، پولیس تمہیں یوں آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی تو معراج نے اسے ٹوکا۔ آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اتنا عرصہ آپ نے مجھے یہاں رہنے کی اجازت دی، اس سے میں آپ کی شکر مند ہوں۔ رکو سندل، مجھے یقین ہے کہ تم نے وہ آنکھ نہیں لگائی۔ تھکے ہوئے انداز میں بولا تو سندل آنکھیں سکیڑے سے دیکھنے لگی۔ کیا اس کے لیے زیادہ دیر نہیں ہو گئی؟ دیکھو سندل، اس ویڈیو کو دیکھ کر میں دھوکا کھا گیا تھا اور میں نے تم پہ ہار اٹھایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم یوں سامان اٹھاؤ اور کہیں بھی چلی جاؤ۔ اگر وہ تم نہیں تھی تو اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ باہر کوئی ہے جو تمہاری جان کے در پہ ہے۔ ایسے میں تمہارا یہاں سے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ویل، میری اتنی پرواہ کرنے کا شکریہ، لیکن اس بات کو لے کر آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو کوئی بھی تھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے مجھے نقصان پہنچا پائے گا۔ وہ اپنے ہاتھ سینے پہ باندھتی زو مانی طریقے سے کہنے لگی۔ اور ویسے بھی اگر میں یہاں رک بھی جاؤں تو پولیس مجھے لے جانے دوبارہ آئے گی، پھر اسے ٹالنے کا کیا فائدہ؟ وہ افسوس سے کہنے لگی۔ اب کی بار پھر سے بیگ کو تھام لیا تھا۔ سندل رکو! وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ معراج! سندل بکھلائی ہوئی اس کی جانب پلٹی تو معراج نے اس کا ہاتھ سے بیگ جھپٹ کر دور پھینکا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، کہہ دیا نا میں نے، اور پولیس کی فکر مت کرو، انہیں میں دیکھ لوں گا۔ کیوں نہ کروں فکر مت، اور کیوں رکو یہاں؟ وہ ڈٹائی سے اس کی جانب دیکھتے کہنے لگی۔ بولو اب، کیوں؟ جب وہ کچھ بھی نہ بولا تو سندل اپنے الفاظ پہ دوبارہ سے دباؤ ڈالنے لگی۔ کیونکہ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ اس کے جواب پہ وہ کہکا لگا اٹھی تو معراج نے اس کی کلائی کو آزاد کیا۔ سیریسلی معراج، عادت ہو گئی ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے میں نے ہی وہ آنکھ لگائی ہو خود آپ کو اپنی عادت بنانے کے لیے۔ وہ اتراتی ہوئی اس کی جانب جھکتی ہوئی بولی۔ ایک خطرناک عادت؟ وہ اس کے چہرے پہ نظریں دوڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ ایک خوبصورت خطرناک عورت۔ اب کی بار معراج نے اطمینان سے جواب دیا اور اس سے فاصلہ اختیار کیا۔ جاؤ اپنا سامان بیگ رکھو، تمہیں بھی بہت کام کرنے ہیں۔ بولٹ ایک قدم اٹھاتا اس سے دور ہوا پلٹا اور کچن میں چلا گیا، جبکہ سندل اس کی پشت کو دیکھتی تمسخرانہ مسکراتی۔ وہ پولیس کے ہمراہ اس گھر کے اصل مالک کو پیسے دے کر واپس اپنی کار کی جانب بڑھ رہا تھا جب امان کی کال آنے لگی۔ کیسے ہو امان؟ کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ کچھ دیر پہلے ہی مینیجر نے بتایا کہ تم نے کمپنی کے اکاؤنٹ سے تقریباً 1 کروڑ روپیہ نکلوایا ہے۔ امان کی بات پہ معراج وہیں رک گیا۔ وہ مکان کسی بھی صورت اس مالیت کا نہیں تھا، لیکن وہ شخص اس سچویشن سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ہاں مجھے ضرورت تھی۔ تم نے ایک عرصے سے اتنی بڑی مالیت کا استعمال نہیں کیا۔ حیرت میں ہوں میں، اب تمہیں اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ تفتیشی انداز میں پوچھنے لگا تو معراج کو اس کے سوالات کسی صورت نہ بھائے۔ وہ میرے پیسے ہیں امان، اور میں انہیں جیسے چاہوں استعمال کر سکتا ہوں، اسے تمہیں جواب دے نہیں۔ اس کے جواب پہ امان کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے کچھ سیکنڈ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ نہیں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا کہ تم جانتے ہو یہ کون سے پیسے ہیں، اس لیے ان کا استعمال احتیاط سے کرنا۔ میں جانتا ہوں تمہیں یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 2 ٹوک جواب دیتا موبائل بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ تمام ملازموں کو چھٹی دے کر معراج کے لیے خود کھانا تیار کر رہی تھی جب اندرونی دروازے پہ بیل کی آواز اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاتھ کچن ٹاول سے صاف کرتی وہ دروازے کی جانب بڑھی اور مقابل کو دیکھ کر 60 سیکنڈز کے لیے ٹھٹک گئی تھی۔ عیشا، میں تمہیں یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، زود معنی طریقے سے کہنے لگی تو عیشا نے ایک گہری سانس بھرا۔ مجھے معراج سر سے کچھ کام ہے۔ ظاہر ہے تم یہاں مجھ سے تو ملنے نہیں آئی ہوگی۔ وہ احتجاجیہ مسکرانے لگی۔ ویسے معراج یہاں نہیں ہے، تمہیں کیا کام ہے مجھے بتا دو۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا پارسل دے کر کہنے لگی۔ انہوں نے کچھ بکس آرڈر کی تھی جو لائبریری میں انہوں نے منگوائی تھی، بس وہی دینے آئی تھی۔ وہ نارمل انداز میں کہنے لگی تو سندر نے
ہاتھ اس پارسل کی جانب بڑھا دیا۔ لاؤ، میں دے دوں گی۔ وہ جلد از جلد اسے وہاں سے بھگانا چاہتی تھی۔ عشاء نے کتابیں یکدم سے دور کی۔ مجھے ان کے دستخط بھی چاہیے ہوں گے، میں ان کا انتظار کر لوں گی۔ وہ پارسل کو مزید مضبوطی سے پکڑتی کہنے لگی تو سندل کنکھیوں سے دیکھتی ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ معلوم نہیں تھا کہ لائبریری کا عملہ اپنی خاص خدمات بھی پیش کرتا ہے۔ وہ حقارت سے کہتی پلٹ گئی اور اسے اندر داخل ہونے کا راستہ دے دیا۔ عشاء نے کب سے روکا اپنا سانس بحال کیا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ عشاء نے پارسل میز پر رکھا اور سندل کی تقلید کرتی کچن میں آ گئی۔ کیا تم چائے کافی یا کچھ پیو گی؟ نہیں شکریہ، معراج سر کب آئیں گے؟ وہ کچن میں نظریں پھیلاتی پوچھنے لگی۔ سندل نے کاؤنٹر سے چھری اٹھائی اور کٹنگ بورڈ کی جانب پلٹ گئی۔ میں نہیں جانتی۔ عشاء کو سمجھ نہ آیا کہ وہ واپس چلی جائے یا وہیں کھڑی رہے۔ سندل اپنی پشت اس کی جانب کیے سبزیاں کاٹتے مشغول ہو گئی۔ وہ اسے غور سے دیکھتی قریب موجود کاؤنٹر پہ رکھی چھریوں میں سے ایک اٹھا کر اس کی جانب بڑھی۔ میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ کار پورچ میں کھڑی کرتا وہ اندرونی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جب ایک زوردار چیخ نے اسے متوجہ کیا۔ وہ پوری رفتار سے اندرونی دروازے کی جانب بھاگا اور لاک کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہمیرا، سندل! وہ پہلے اپنی ملازمہ اور پھر سندل کو پکارنے لگا۔ معراج! آواز کچن سے آئی تھی، اس لیے وہ اس جانب بڑھا لیکن وہاں موجود منظر دیکھ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ سندل فرش پہ سہمی ہوئی بیٹھی ہذیانی کیفیت میں رو رہی تھی، جبکہ فرش کے وسط میں عشاء کا بے حرکت وجود گرا تھا جس کی ایک آنکھ میں گاڑی گئی چھری کا صرف ہینڈل ہی دکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کی جانب بڑھا اور گردن کو چھو کر دیکھنے لگا۔ وہ بھی زندہ تھی لیکن شاید زیادہ دیر نہ رہ پاتی۔ اس مجھ پہ حملہ کیا، ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کرنے لگی جبکہ اس دوران اس کا جسم پوری طرح لرز رہا تھا۔ معراج اپنے حواس قابو کرتا ایمبولینس کو کال کرنے لگا۔ ایمبولینس کو بلاتے ہی وہ سندل کی جانب بڑھا اور اسے شان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ یہ کیا ہے تم نے سندل؟ کیا تم پاگل ہو گئی تھی؟ راج I swear یہ سب حادثاتی طور پہ ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو دبوچ کر ہوتے ہوئے رونے لگی تھی۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر واپس عشاء کی جانب پڑا تھا۔ پلیز مرنا مت، راج اس کی سست پڑتی نبض چیک کرتا کہنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے ایمبولینس کی آواز آئی تو وہ حلق تر کر گیا تھا جبکہ سندل گھٹنوں میں سردی ہچکیوں بھری روتی رہی۔ وہ جب عشاء کو ہاسپٹل لے کر پہنچا تو کچھ دیر بعد ہی اس کے والدین بھی وہاں پہنچ گئے اور پولیس بھی تفتیش کے لیے وہاں آ چکی تھی۔ یہ سراسر ایک پولیس کیس تھا اور سندل بھی اس وقت پولیس کسٹڈی میں تھی۔ عشاء کے والدین کو وہاں آتا دیکھ وہ خاموشی سے پولیس اسٹیشن روانہ ہو گیا تھا۔ کمال کی بات ہے مس سندل، پہلے پچھلے گھر میں آگ لگائی اور اب ایک جان لیوا حملہ، اور کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میں کتنی بار بتا چکی ہوں، اس نے مجھ پہ حملہ کیا تھا۔ وہ ایک دم چیخ اٹھی تو انسپیکٹر نے ہاتھ زور سے ڈیسک پر دے مارا۔ چلاؤ مت، یہ چیخنے سے تم بچنے والی نہیں، خود ہی اعتراف کر لو ورنہ ہمیں بہت طریقے آتے ہیں۔ وہ اپنی مٹھیوں زور سے پیسی سے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سندل! معراج کی آواز پہ مخالف سمت متوجہ ہوئی اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ معراج پلیز بلیو می، اس نے مجھ پر اچانک حملہ کیا۔ وہ اپنا زخمی کندھا اسے دکھاتے ہوئے کہنے لگی جسے معراج پہلے نظر انداز کر گیا۔ خود کو بچاتے ہوئے حادثاتی طور پر وہ چھری اس کی آنکھ میں جا لگی۔ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی کہنے لگی تو معراج نے اسے دونوں کلائیوں سے تھام لیا۔ کام ڈاؤن سندل، وکیل صاحب میرے ساتھ آئے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ لیں گے۔ کچھ فاصلے پہ کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ اپنا حلق ترک کرتی اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اگر آپ لوگوں کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو ہم مزید سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ پہ تو مرڈر کے چارجز لگیں گے مس سندل۔ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ کیس اسی نوعیت کا ہے؟ آپ انہیں ہاسپٹل لے جانے کی جگہ یہاں پولیس اسٹیشن لے آئے ہیں، اس پہ تو آپ کے خلاف بھی چارجز لگ سکتے ہیں۔ وکیل اس کے خون آلود کندھے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو مخالف آنکھیں سکیڑے سے دیکھنے لگا۔ ہمیں مت سکھائیں ہمارا کام۔ جب تک مس سندل کے خلاف آپ کو کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ملتا آپ انہیں یہاں نہیں رکھ سکتے، اور جب بھی آپ کو ان سے کوئی سوال کرنا ہو تو پہلے مجھ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ صدیقی صاحب اطمینان سے بولے تو سندل کو کچھ سکون حاصل ہوا۔
اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سب میں سندل صاحبہ معصوم ہے؟ کیونکہ عیشا نے اس سے پہلے بھی سیڑھیوں سے دھکا دے کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ معراج کے جواب پہ وہ اسے آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ اس کے علاوہ اس گھر کو آگ لگانے میں بھی عیشا کا ہی ہاتھ تھا۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا، لیکن وہ لڑکی قد و قامت میں سندل جیسی ہے، اور اب میرے گھر آ کر سندل پہ حملہ بھی یہی واضح کرتا ہے کہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ معراج کی بات مکمل ہوئی تو صدیقی صاحب کچھ دستاویزات لے کر انسپیکٹر صاحب کی جانب بڑھے۔ صدیقی صاحب، میں سندل کو لے کے جا رہا ہوں، آپ پلیز یہ سب سنبھال لیجیے گا۔ آپ اطمینان سے جائیں، میں یہاں سب دیکھ لوں گا۔ وکیل کی جانب سے ہری جھنڈی دیکھتے ہی وہ سندل کو سہارا دیتے ہوئے تھانے سے باہر لے گیا۔ تھینک یو سو مچ، وہ اس کا شکر ادا کرنے لگی، جس کے جواب میں وہ محض سر ہلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ حاکمانہ انداز میں کہتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنے کندھے کو چھو کر درد سے کانپتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ اس کی شرٹ بھی کمر تک خون سے رنگی ہوئی تھی اور چھری سے بنا وہ گھاؤ نیلا پڑنے لگا تھا۔ ہاسپٹل، تمہیں سٹیچز لگوانے، وہ مختصر کہنے لگا، اور سندل ایک بار پھر ہاسپٹل پہنچنے پر دل میں سب کو کوسنے لگی۔ وہ بار بار ہاسپٹل کال کرتا اور عیشا کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ وہ سندل کو بتاتا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ سندل اس کی نظروں میں بے شمار سوال دیکھ سکتی تھی۔ میرے جانے کے یہاں کیا ہوا سندل؟ گھٹنوں پہ کوہنیاں ٹکائے وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ملازمین کو بھیج دیا اور کچن میں کام کر رہی تھی، وہ نظریں جھکا کے کہنے لگی، جبکہ معراج اس کی بات پہ اپنے تاثرات پہ قابو پاتے اپنی بات جاری رکھنے کا کہنے لگا۔ دروازے پہ ہماری کچھ بات ہوئی تو وہ تمہارا پارسل لائی تھی لائبریری سے۔ میں نے کہا تم یہاں نہیں ہو، لیکن اس نے تمہارا انتظار کرنے پر زور دیا۔ وہ کندھے اچکا کے کہنے لگی، لیکن اس چیز کی وجہ سے کندھے میں درد ہوا تو وہ سسک کے رہ گئی۔ آرام سے، بلا وجہ سے حرکت نہ دو، معراج پیشانی پہ بل سجائے سے کہنے لگا تو سندل زبردستی مسکرا دی۔ تم بہت اچھے شخص ہو معراج، کبھی کبھی مجھے بہت برا لگتا ہے۔ برا؟ کس بات کا؟ اور تم شاید بھول رہی ہو وہ تھپڑ۔ وہ اس کے رخسار کی جانب اشارہ کرتا کہنے لگا جہاں ابھی بھی اس کی انگلیوں کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں، تم اچھے کے ساتھ جذباتی بھی ہو تھوڑے سے۔ اب کی بار معراج نے کچھ توقف کیا اور پھر اس کے آگے کا قصہ بتانے کا کہنے لگا۔ میں کچن میں سبزیاں کاٹ رہی تھی جب وہ اس نے میری کمر پہ وار کیا۔ لیکن وہ تو تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرے گی جبکہ تم دونوں تو جانتے بھی نہیں ہو ایک دوسرے کو، وہ جھنجھلا کے کہنے لگا۔ معراج وہ تمہیں چاہتی ہے، وہ بھی جنون کی حد تک۔ سندل اس کے ہاتھ پہ اپنا ملائم ہاتھ رکھ کر اپنی بات پہ زور دیتی کہنے لگی۔ وہ دیکھ سکتی ہے کہ میں بھی تمہارے لیے جذبات رکھتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی کچھ تلاش کرنے لگی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تم بھی مجھے چاہتے ہو۔ سندل نے اسے اسی کے جذبات سے روشناس کروایا تو وہ نظریں پھیر گیا۔ سندل، ابھی اس سب کا وقت نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ کو تھامتا کہنے لگا تو وہ اسباب میں سر ہلا گئی۔ میں ڈر گئی تھی معراج، سندل اکڑ کر بیٹھتے کہنے لگی جیسے کوئی اس پہ اچانک حملہ کرنے والا ہو۔ بہت ڈر گئی تھی۔ وہ دوبارہ میری جانب لپکی تو مجھ سے چھری اس کی آنکھ میں جا لگی۔ وہ انگلیاں مڑوڑ کے کہنے لگی، سندل، کوئی بھی آپ پہ حملہ کرے تو انسان ہمیشہ وہاں سے بھاگنے کا سوچتا ہے، حملے کا نہیں، اور وہ بھی ایسی نازک جگہ پہ۔ تم جانتی ہو وہ ابھی تک کریٹیکل سچویشن میں ہے، اس کا زندہ بچنا تک ممکن نہیں ہے۔ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو معراج؟ بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے، وہ بولتے ہکلائی تھی، ایک دم رکی اور پھر گہرا سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں سب سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تم کچھ بتا رہی تھی اپنے بارے میں، معراج نے اس سے پوچھنا چاہا تو وہ انکار میں سر ہلا گئی۔ میں تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو معراج اس کی آنکھوں کے نیچے چھائے گہرے ہلکے دے کر خاموش ہو گیا۔ پھر کبھی سندل، لیکن ایک دن ضرور۔
وہ خفیف سا مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ معراج نے وہ ساری رات کبھی ہاسپٹل تو کبھی اپنے وکیل کو فون کرتے ہوئے گزاری۔ معراج، مس سندل کیسی ہیں آپ؟ صدیقی صاحب ان دونوں سے ملتے ہوئے کہنے لگے۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیس کا کیا ہوا؟ وہ دونوں مخالف صوفے پہ برجمان ہو گئے۔ ابھی تک تو کیس ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کس طرف جاتا ہے اس کا فیصلہ تبھی ہو پائے گا جب عشا ہوش میں آئے گی۔ وہ اپنا چشمہ درست کرتا سندل کو تکتے ہوئے کہنے لگا۔ معراج، میں سندل سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ صدیقی صاحب کی بات پہ سندل کے بدن میں ایک غیر معمولی تناؤ آیا تھا۔ جی پوچھیں، وہ سندل کی جانب اشارہ کرتے کہنے لگا۔ تم سمجھے نہیں معراج، مجھے سندل سے اکیلے میں کچھ سوالات کرنے ہیں۔ معراج احتجاج کرتا، اس سے پہلے ہی صدیقی صاحب نے اسے ٹوک دیا۔ دیکھو معراج، یہی بہتر ہے کہ کچھ معلومات وکیل اور اس کے کلائنٹ کے درمیان ہی رہے۔ وہ کچھ توقف کے بعد محض سر ہلا گیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ تو مس سندل، تم نے عشا پہ حملہ کیوں کیا؟ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے سب کیا۔ سندل کے جواب پہ صدیقی سے حقارت سے دیکھتا اس کی جانب جھکا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم یہ سب کر کے بچ نہیں سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ تمہیں جو کام کے لیے لایا گیا ہے وہی کرو، نہ کہ کوئی توجہ اپنی طرف کھینچو۔ وہ دبی ہوئی آواز میں سے وارن کرنے لگا۔ شاید تم نے دیکھا نہیں، معراج نے میرے لیے 1 کروڑ کا ہرجانہ بھرا ہے۔ یہ بات 1 کروڑ کی نہیں بلکہ کروڑوں کی ہے۔ جلد از جلد اپنا کام مکمل کرو۔ میں تمہیں کچھ پیپرز دوں گا، تم اس پہ اس کے سائن کروا لینا۔ وہ کوئی بے وقوف نہیں ہے جو کسی بھی پیپر پہ سائن کر دے گا۔ مجھے اس سب کے لیے وقت چاہیے۔ اب کی بار وہ مسکرایا تھا۔ جب شہیر نے پہلی بار تمہیں ہمارے سامنے پیش کیا، میں تبھی سمجھ گیا تھا تم کوئی معمولی چیز نہیں ہو۔ وہ غلیظ نظروں سے اسے دیکھتا اپنی زبان سے آواز نکالتا کہنے لگا تو سندل اپنی مٹھیاں بھیج کے رہ گئی۔ اس کی نازک گردن میں مزید تناؤ دھر آیا۔ احتیاط سے، کہیں تمہارا انجام بھی وہ نہ ہو جو اس کا ہوا ہے۔ وہ کسی ناگن کی طرح پھنکارتی وہاں سے اٹھ کر معراج کے تعاقب میں چلی گئی۔ ماضی، وہ اس پراسرار شخص کو تجسس سے دیکھتی رہی۔ اسے جب تک اس شخص کا نام پوچھنے کا ہوش آیا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ سندل کندھے پہ اپنا بیگ لٹکاتی ہوئی کالج کی جانب پڑھنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے حلیے کو لے کر فکرے کسنے شروع کیے گئے، لیکن آج وہ ان سب سے لاپرواہ بیٹھی تھی۔ کسی کی انگلیاں ایسے تو نہیں کٹ سکتی، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتی سوچنے لگی، کیا وہ کوئی اسپیشل ایجنٹ تھا جس نے جنگ کے دوران انگلیاں کھو دی ہوں، یا پھر کسی مافیا کا باس؟ وہ اپنی سوچ پہ خود ہی ہنستی تو قریب سے گزرتی لڑکی اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ پاگل، وہ زیر سے بڑبڑاتی ہوئی گزر گئی، جس پہ سندل محض کندھے اچکا گئی۔ کندھوں تک آتے بال جنہیں اس نے سر کی پشت پہ جکڑ رکھا تھا، ٹی شرٹ اور پینٹ میں وہ کسی ڈھانچے کی اترادی ہی تو لگتی تھی۔ ارے دیکھو کون آیا ہے! سامنے سے آتے زین اور اس کے دوستوں کو دیکھ وہ راستہ بدلنے لگی۔ وہ ہمیشہ اسے تنگ کرتے تھے۔ اگر اسے باقی لڑکیوں کی طرح بننا سننا نہیں آتا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اور پھر بھی اس کا یہ دراز قد اور ڈھانچے سے جسامت تو سونے پہ سہاگا تھا۔ دفع ہو جاؤ زین! اسے سندل کو اس کی شرٹ سے پکڑ کر کھینچا تو وہ تڑپ اٹھی۔ ہاں تو مجھے کون سا تم جیسے خواجہ سرا میں کوئی دلچسپی ہے؟ وہ اپنے دوست کے ہاتھ پہ ہاتھ پھینکتا ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ارد گرد سے گزرتے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ سندل کو اپنی ذات سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے! وہ ایک دم چیخی تو زین نے اسے ایک جھٹکے سے آزاد کیا جس سے وہ گرتے ہوئے بمشکل سنبھلی تھی۔ ویسے تم جیسی کراس جینڈر کو یہاں ایڈمیشن کس نے دے دیا؟ وہ پھر اس کے دبلے پن پہ چوٹ کرتا کہنے لگا، جس پہ سندل شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے ہجوم کو توڑتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ آج کیسا رہا دن؟ وہ حسب معمول اسے پوچھنے لگی۔ ٹھیک تھا، ہمیشہ کی طرح۔ وہ فرائیڈ رائس کو چمچ سے ادھر ادھر دھکیلتے کہنے لگی۔ اگر تمہیں پسند نہیں آیا تو میں کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ حدیل اس کے کھانے میں عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ وہ پلیٹ دور دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں ہے بھوک، اور ویسے بھی کافی کام ملا ہے وہ کرنا ہے۔ ارے کچھ کھاتی تو جاؤ! حدیل کے بار بار کہنے پہ وہ
نہ رکے اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خواجہ سرا، کیا واقعی میں ایسی دیکھتی ہوں؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ سفید رنگت، تیکھی نین نقش، ستواں ناک، کیا الگ تھا اس میں؟ بس دبلی ہی تو تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے بالوں کی جانب بڑھے جس میں وہ آزاد کرتی کندھوں پہ پھیلا گئی تھی۔ اوہ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں سندل۔ وہ بیڈ کی جانب اچھل کر اس پہ گرتے ہوئے سوچنے لگی۔ جب اس کے والدین بم بلاسٹ میں گزر گئے تو حکومتی عملے نے اسے ایک فورسٹر ہاؤس بھیج دیا تھا۔ وہاں پہلے سے اتنے بچے تھے کہ ان کی بنیادی ضروریات بھی بمشکل پوری ہوتی تھی۔ بچپن میں سے پانی سے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی امی سے روز نہلاتی تھی۔ جب وہ فورسٹر ہاؤس پہنچی تو ان کی صفائی کا دھیان نہیں رکھا گیا تھا۔ عملہ وہاں موجود تمام بچوں کے بال سر کے قریب تک کاٹ دیتا کہ انہیں جلد نہلانا نہ پڑے۔ اس وقت صرف ایک احساس ہر وقت رہتا، اپنے ماں باپ سے دور ہونے کا اور بھوک کا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بھوک کا احساس والدین سے جدائی کے احساس میں سبقت لے گیا۔ اس نے بھی وہاں کے کئی بچوں کی طرح کچن سے کھانا چوری کرنا شروع کر دیا۔ جس دن وہ پکڑی گئی اسے بہت مارا گیا۔ اس کے بعد وہ ٹھیلوں سے کھانا چراتی یا کسی دکان سے آنکھ بچا کر۔ تب اسے کہاں ہوش تھی کہ اسے لڑکی جیسا دکھنا ہے، پہننے کے دوسرے بچوں کے کپڑے مل جاتے جو ہمیشہ بے ڈھنگے سے لگتے، لیکن وہ جسم ڈھانپتے تھے۔ کسی سے جڑنے کا احساس تبھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کی قسمت باقیوں سے اچھی تھی جو ایک دن کھانا چوری کرتے ہوئے جب وہ پکڑی گئی تو شمس وہاں موجود تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور حدیل نے اسے نہلا کر کھانا کھلایا۔ جب اس کے سامنے ایک عرصے بعد اتنا کھانا آیا تو وہ اسے پیٹ بھر کر کھا کرنے کے بعد اپنی شرٹ میں روٹی اور فروٹ رکھنے لگ گئی تو حدیل اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ سندل، یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ میں یہ سب ساتھ لے جاؤں گی اور روز کھاؤں گی۔ وہ سیب کو کھاتی اپنے منہ کو بازو سے صاف کرتی بولی۔ اس وقت جو جذبہ اس نے حدیل کی آنکھوں میں دیکھا اسے وہ قدرے ناآشنا تھی۔ اسے صرف غصے کی ہی پہچان تھی جو کہ ان دونوں میں نہیں دکھائی دیا۔ لیکن آپ روز تازہ کھانا کھا سکتی ہو، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بال چھوتی ہوئی کہنے لگی، جس پہ سندل نے سر ہلا دیا، لیکن اس کی پکڑ ان اشیاء پہ ایک لمحے کے لیے بھی ڈھیلی نہ ہوئی تھی۔ حدیل تبریز کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی جس پہ وہ اسے صبر کا کہنے لگا۔ اگلے روز وہ اسے مارکیٹ لے کر گئے اور ڈھیر سارے خوبصورت لباس دلوائے۔ کیا ہوا؟ وہ رونے سے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ مجھے کاٹ رہے ہیں، وہ اپنا خوبصورت فراک ننھے ہاتھوں سے دور کھینچتے ہوئے کہنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا سندل، نہیں کہ مجھے کھا جائیں گے۔ وہ تب تک شکایت کرتی رہی جب تک حدیل نے اسے اس کا وہی لباس نہ پہنا دیا۔ اگلے روز وہ تمام فراک کی جگہ اس جیسے ڈھیلے ڈھالے کپڑے لے آئی اور آج تک وہ عادت نہ بدل پائی تھی۔ جب وہ اسے قانونی طور پہ گود لینے کے لیے فوسٹر ہاؤس پہنچے تو تبریز کو پہلی بار غصے میں انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ سندل 3 روز سے وہاں نہیں تھی۔ وہ ہر کسی سے خوف کھاتی اور تبریز کو غصے میں دیکھتی تو حدیل بھی کپ کپا اٹھی تھی۔ وہاں ہر کسی کا حال ایسا ہی تھا، برے سے بدتر۔ تبریز سے جتنا ہو سکا اس نے ان بچوں کی مالی معاونت کرنی شروع کی اور سندل کو اپنانے کا یہی رہا تھا کہ وہ اسے گود لے لیتے، سو انہوں نے لے لیا۔ تبریز، مجھے سندل کہیں نہیں مل رہی۔ وہ بوکھلائی ہوئی سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے نیچے اتری۔ یہیں کہیں ہوگی حدیل، وہ کیس کی سٹڈی کرتے ہوئے مصروفیت سے بولا۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، کہیں نہیں مل رہی وہ، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ اسے اس سے بے حد مانوسیت تھی، شاید اس لیے کہ اس کے والدین بھی کسی کی پشت ذہن کی وجہ سے چھن گئے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اس کی جانب پڑھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ایک الگ کمرہ مت دیں اسے، وہ شکایت کرتی کہنے لگی جسے تبریز نے ذرا بھی اہمیت نہ۔ حدیل اس کی تقلید میں ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں نظر دوڑاتے دروازے کی جانب بڑھا جب کمرے کے وسط میں رک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ جھنجھلاتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، چہرے پہ پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ بلند ہاتھ کرتا اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا جھک کر بیڈ کے نیچے چھوٹی سی جگہ پر دیکھنے لگا۔ کچھ سامان سامنے سے ہٹایا تو سندل وہاں زمین پہ لیٹی سو رہی تھی، ساتھ ہی ایک کپڑے پہ کھانا پینے کا کچھ سامان رکھا تھا جو وہ حدیل سے نظریں بچا کر یہاں جمع کر رہی تھی۔ احتیاط سے
وہ اسے باہر نکالنے لگا تو حدیل نے فوراً سے آگاہ کیا، جانتا ہوں میں جانور نہیں ہوں۔ اس کی بات پہ حدیل اپنا ہونٹ کچل کے رہ گئی تھی۔ تبریز اسے باہر بیڈ کے نیچے سے نکال کر بستر پہ لٹانے لگا اور حدیل اس پہ چادر اوڑھ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس نے یہ سب یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ وہ بیڈ کے نیچے سے کھانا پینے کے اشیاء نکالتے پوچھنے لگی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ بھوکی نہ رہے، اسی لیے ابھی سے جمع شروع کر دیا ہے اس نے۔ مت اٹھاؤ حدیل، یہ سب وہیں چھوڑ دو۔ لیکن وہ مخالفت کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کی سرد نظریں خود پہ گڑی دیکھ کر وہ سب وہیں چھوڑ دیا۔ چلو اب اسے سونے دو۔ وہ لیمپ جلا کر کمرے کی روشنی بجھاتے وہاں سے چلے گئے تھے۔